بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام اور معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے ایمان میں یہ بات داخل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اور تمام رسولوں پر ایمان لایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور تمام رسولوں میں سے ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے میں جیسا ایمان ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ویسے ہی ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، ویسے ہی ہمارا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور آ کے انہوں نے کیا کہا اور کیا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا پیغام بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے۔ یہ جو عمران ہے، عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، رسول بن کے آئے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ کون کون سی نشانیاں، کون کون سے معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے؟ اللہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، مٹی کا پرندہ بناتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، ایسے اس میں پھونک مارتے تھے، فیکون، پس وہ ہو جاتا تھا، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کوڑی کی بیماری اور ابرص کی بیماری والے کو میں اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ قبر والے کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑا ہو جا، قبر والا زندہ ہوتا، قبر پھٹتی اور مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آتے ہو اپنے گھر سے اور جو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو، میں تمہیں یہاں بیٹھا بیٹھا بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پھر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ پاک نے کتاب نازل کی، تورات، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔
اللہ پاک فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا او بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، برسول ایسے رسول کی آتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ جو تم پر حرام بے جا تم پر پابندیاں لگائی گئیں، کئی حلال چیزوں کو تم پر حرام کیا گیا، میں ان کو حرام کرنے کے لیے میں ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ میں تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونِ حضرت عیسیٰ نے کہا میری بات مانو۔ بھائی تیری کون سی بات ہے جو مانے؟ لو بھائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اتنی باتیں کرنے کے بعد، اتنے معجزات دکھانے کے بعد، اتنی نشانیاں دکھانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم اللہ کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوا کہ صراط مستقیم اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقیدے کا اللہ پاک نے قرآن میں رد کیا۔ یہ میرے سامنے سورہ نساء کھلی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ لن يستنكف المسيح، مسیح نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کا کیا ہے؟ بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ کبھی مسیح نے انکار نہیں کیا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، نہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ جو کوئی بھی اس کی عبادت سے، عبد ہونے سے، بندہ ہونے سے انکار کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا میں اس کو جہنم کی طرف اکٹھا کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی بندہ ہونے سے انکار لو بھائی ایک اور مقام ذرا سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز بڑا انوکھا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم، الا مگر رسول، ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیقہ بڑی سچی تھی، بڑی ایمان والی، بڑی تقوی والی ماں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ماں بھی اور بیٹا بھی، ان دونوں کی بات سنو۔ اللہ فرماتے ہیں کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں روٹی کھاتے تھے۔ بات سمجھنا کیا کہتے ہیں اللہ؟ یہ دونوں، یہ کیا دلیل ہوئی بھائی؟ یہ دونوں روٹی کھاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کانا یاکلان الطعام، عیسائی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح، یعنی یہ اکانیم ثلاثہ، مریم اور مسیح اور اللہ یہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، مریم خدا نہیں ہے، خدا کی اوتار نہیں ہے، بلکہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو روٹی کھاتے تھے، یہ دونوں تو بات سمجھنا اللہ پاک نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں، کیوں؟ جو روٹی کھاتا ہے وہ زمین کا محتاج ہے، وہ جناب کنک گندم کے اگنے کا محتاج ہے، وہ جناب اس گندم کے آٹا بنانے کا محتاج ہے، وہ اس کے پیڑے بنانے کا محتاج ہے، پھر وہ آگ کا محتاج ہے، پھر وہ روٹی پکنے کا محتاج ہے، جب روٹی کھا لی جائے پھر روٹی کے ہضم ہونے کا محتاج ہے۔ جو اتنا محتاج ہو وہ حاجت روا ہو سکتا؟ رکشوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہے خداوند یسوع مسیح میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ عیسائیوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا نگران ہے خداوند یسوع مسیح۔ یسوع مسیح خدا کا بندہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے دین کی دعوت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیسے انداز سے قوم نے کہا اے عیسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، بس ایمان ایک ہی وجہ سے لا سکتے ہیں کہ ہماری شرط پوری کر، ہمیں معجزہ دکھا جو ہم مانگتے ہیں، تب ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بولو کیا کہتے ہو؟ یہ میرے سامنے سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ مائدہ کا کیا معنی ہے؟ دسترخوان، کیونکہ اس صورت میں اس دسترخوان کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ سارے کہنے لگے عیسیٰ کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر
ہمارے سامنے آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل کرے، اتارے ایک دسترخوان، جس دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہوں، شربت لگے ہوئے ہوں، روسٹ بروسٹ لگے ہوئے ہوں، کھانے لگے ہوئے ہوں۔ وہ جب دسترخوان آ جائے آسمانوں سے ہمارے سامنے بچھ جائے، کھانے لگ جائیں، تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے الٹے الٹے سوال نہ کرو، ایسی الٹی الٹی باتیں نہ کرو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، کہنے لگے ہم اس دسترخوان سے کھائیں گے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمارے ساتھ سچ بولا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، ہم اس پر گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے دسترخوان سے کھانا کھایا ہے۔ اب جناب حضرت عیسیٰ نے ان کے مطالبے پر اللہ سے کیا کہا؟ توجہ کرنا بھائی، توجہ۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے تو کہو سبحان اللہ۔ اللہم ربنا، اے اللہ میرے رب، انزل علینا مائدہ، یا اللہ ہم پر دسترخوان اتار، یا اللہ یہ اس لیے اتار تکون لنا عیدن، ہماری خوشی کا موجب بن جائے، لأولنا و آخرنا، پہلوں والوں کے لیے بعد والوں کے لیے، وآیۃ منک، یا اللہ تیری طرف سے نشانی ہو، ورزقنا، اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے کہا میں تم پر دسترخوان کو اتاروں گا، میں اتارتا ہوں، میں اتارنے پر قادر ہوں، میں اتارتا ہوں، لیکن بات سن لینا، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کا انکار کرے گا، عیسیٰ کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، میں اس کو ایسی سزا دوں گا، عذابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی سزا دوں گا کہ پوری دنیا میں عالمین میں نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ دسترخوان آیا، سب نے کھایا اور سب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، لیکن یہود حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے رہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں اور چالیں چلیں، بلکہ یہود کے بڑے بڑے مفتیان اور علماء نے فتویٰ لکھ کر دے دیا کہ عیسیٰ واجب القتل ہیں، عیسیٰ واجب القتل ہیں۔ اب جناب والا رومی بادشاہوں کے پاس یہ فتویٰ لے کر گئے، رومی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کے لیے ایک فوج کا دستہ بھیجا، 7 جرنیل تھا، آگے آگے پیچھے فوج کا دستہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اور ان کو سزائے موت دینے کے لیے، کیونکہ یہودیوں نے فتویٰ جو دیا ہوا تھا۔ اب جناب والا یہ دستہ چلا آ رہا ہے، جب حضرت عیسیٰ کے گھر پہنچے، دروازہ نوک کیا، دروازہ نوک کیا،
حضرت عیسیٰ نے دروازہ نہیں کھولا، 2 بار دروازہ نوک کیا، پھر حضرت عیسیٰ نے دروازہ نہیں کھولا، تیسری بار وہ جو جرنیل تھا بڑا، اس نے دروازے کو زوردار ٹانگ ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، جرنیل اندر گیا، حضرت عیسیٰ موجود وہاں نہیں تھے۔ اس جرنیل کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی اور اس کا جسم اپنا ہی رہا۔ اب پیچھے جو فوجی تھے یہ آگے بڑھے اور کمرے کے اندر جا کے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو گرفتار کر لیا، لے گئے، لے جا کے سولی پہ لٹکا دیا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ شکل دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ والی ہے، جسم دیکھتے ہیں تو ہمارے جرنیل والا ہے۔ اگر یہ عیسیٰ ہے تو جرنیل کہاں ہے؟ اگر یہ جرنیل ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ تو عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ نا ایک بندہ نا گھر میں گوشت لے کے آیا، 1 کلو گوشت، اپنی بیوی سے کہتا ہے اس کو دو، اس کو پکاؤ، میں کام جا رہا ہوں، میں آتا ہوں، پھر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بیوی کہیں باتیں کر رہی تھی، دھونے کے لیے اس نے رکھا ایک جگہ پر، کوے آئے، کھلی جگہ تھی، وہ سارا گوشت ایک ایک بوٹی کر کے لے گئے۔ اب جناب میاں صاحب 2-3 گھنٹے کے بعد خاوند آیا، اس نے کہا ہاں بھائی اللہ کی بندی گوشت پکا دیا ہے۔ وہ اس سے تو اور کوئی بات نہ بن پائی، قریب بلی پھر رہی تھی تو کہتی ہے گوشت یہ بلی کھا گئی ہے، گوشت یہ بلی کھا گئی ہے۔ اب جناب اس نے بلی کو پکڑا، بلی کو پکڑ کر ترازو پر رکھا، بلی کا وزن تھا 1 کلو۔ اب وہ کہتا ہے اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں ہے؟ اگر یہ گوشت ہے تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن سننا، اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، مسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قتل ہوئے ہیں، سولی پر چڑھے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل بھی نہیں کیا ہے، وما صلبوہ، اور سولی پر بھی نہیں چڑھایا، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، شبہ لہم، ان کے لیے مشابہت ڈال دی گئی، ان کے لیے، بولو قرآن ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کہتے ہیں ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، ان کے لیے مشابہت ڈال دی گئی کہ یہ جرنیل ہے یا حضرت عیسیٰ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، وما قتلوہ یقینا، حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یا اللہ، پھر حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ کمرے میں جو موجود تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء میرے سامنے، آیت نمبر 157 میرے سامنے، اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، کہو سبحان اللہ، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، رفع کا معنی اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب، کوئی بھی عیسائی یا یہودی، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا، قبل موت ہی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، اللہ اکبر،
نبی پاک نے فرمایا سننزل عن قریب اتریں گے تم پر حضرت عیسیٰ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اتریں گے عادل بادشاہ بن کے، ابھی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے دین کی آبیاری کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے، انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جتنی صلیبیں لگی ہوئی ہیں یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وما صلبوہ، حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں، اس لیے صلیب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس صلیب کو کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے، یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن یکون علیہم شہیدا، حضرت عیسیٰ ان پر گواہی دیں گے۔ گواہی کیسی دیں گے؟ یہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع آپ کو میں بھی سنا رہا ہوں، لیکن آپ سے ایک وعدہ بھی لے رہا ہوں، گھر جا کے نا یہ رکوع ضرور آپ نے پڑھنا ہے، سورہ مائدہ کا آخری رکوع، کیونکہ 25 دسمبر ہے نا پرسوں، اس حوالے سے آپ کو کسی سے بات کرنی پڑے تو آپ بات کر سکیں یا اپنا ایمان پختہ کر سکیں، تو وہ یہ آخری رکوع ہے۔ لو بھائی میں سنانے لگا ہوں، کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ پاک کی قیامت والے دن اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کی عدالت میں پیشیاں ہو رہی ہوں گی، ہم میں سے بھی ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اکیلے اکیلے تمام لوگوں نے پیش ہونا ہے، حتیٰ کہ رسولوں نے بھی پیش ہونا ہے اکیلے اکیلے۔ اللہ کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، یوم وہ ایسا دن ہے، یجمع اللہ الرسل، اللہ کن کو جمع کرے گا؟ رسول، رسول کی جمع رسل، یعنی رسولوں کو بھی جمع کرے گا۔ فیقول، اللہ کہے گا ماذا اجبتم ماذا عبدتم، کیا تمہاری عبادت کی گئی؟ تمہیں حاجت روا، مشکل کشا، بیڑی بگڑی بنانے والا، در پہ بلانے والا تمہیں مانا گیا؟ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہی حضرت عیسیٰ کہیں گے، وہی سارے نبی کہیں گے۔ اب اللہ کی عدالت میں جب حضرت عیسیٰ پیش ہوں گے، اب اللہ کا اور حضرت عیسیٰ کا مکالمہ ذرا سننا بھائی، قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ اللہ سے کیا سوال کریں گے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے سوالوں کا جواب کیا دیں گے؟ لو بھائی اللہ کا قرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو ان عیسائیوں کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا تم معبود بنا لینا؟ تو کہہ کے آیا تھا؟ حضرت عیسیٰ سے اللہ سوال کریں گے۔ آج کے عیسائی کہتے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح میری مشکلات حل کرتا ہے، یسوع مسیح میری مدد کرتا ہے۔ اللہ کہیں گے کیا تو کہہ کے آیا تھا ان کو کہ میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا حاجت روا ہوں، میں تمہاری بگڑی بناتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کیا تو کہہ کے آیا تھا؟ عیسیٰ کا جواب سننا بھائی، عیسیٰ کا جواب، قالا، حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، کہو سبحان اللہ۔ عیسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ یہ میرے لائق ہی نہیں ہے کہ جو میرا حق نہیں ہے میں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے فقد علمتہ، اللہ تو
جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم، میں نہیں جانتا ہوں، ما فی نفسی کا، جو تیرے دل میں ہے، انکا انت علام الغیوب، کیونکہ غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ کون کہیں گے؟ بولنا ذرا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے۔ کس کو کہیں گے؟ اللہ کو کہیں گے، انکا انت علام الغیوب۔ آج ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کے ولی بھی غیب جانتے ہیں، کہتے ہیں پیر بھی ولی غیب جانتے ہیں، سارے نبی بھی غیب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ سارے ولی جانتے ہیں۔ بھائی وہ ولی ولی نہیں ہوتا جو غیب نہ جانتا ہو، وہ کہتے ہیں وہ پیر پیر ہی نہیں جو غیب نہ جانتا ہو، وہ نبی نبی نہیں جو غیب نہ جانتا ہو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل، بولو، ترجمہ کرنا بڑی مہربانی۔ قل کا کیا معنی ہے؟ کہہ دو، اے نبی کہہ دو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان کو کہہ دو زمین و آسمان میں غیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ایک اور مقام، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں لا یعلمھا، کوئی نہیں جانتا، الا ہو، الا مگر ہو وہ، الا ہو مگر وہ ہی، یعلم ما فی البر والبحر، وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے سمندر میں کیا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا هو یعلمھا، درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، کوئی دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، وہ تر ہوتا ہے، وہ سرسبز ہوتا ہے، الا فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ اگر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے نا، نبی پاک اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول پاک کی ہے، رسول اللہ اگر غیب جانتے ہوتے، آپ کے سامنے بیٹھ کے ریل و زکوان کے بندوں نے جھوٹ بول کے 70 آپ کے شاگردوں کو لے کے چلے گئے، 70 علماء کو لے گئے، قاریوں کو لے گئے، جن کو رسول اللہ نے پڑھا کے عالم بنایا، ان 70 کو لے جا کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول ان 70 کی خاطر آپ کو اتنا دکھ ہوا، 1 مہینہ مسلسل اللہ سے ان کے لیے، ان ریل و زکوان قبیلے والوں کے لیے 1 مہینہ مسلسل حضور بد دعا کرتے رہے۔ کتنی دیر؟ 1 مہینہ پورا، 1 مہینہ بخاری میں بھی ہے اور قرآن میں بھی سورہ آل عمران میں ہے، حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء، اے میرے نبی تیرے اختیار میں نہیں ہے، او یعذبہم او یتوب علیہم، میری مرضی ہے میں ان کو سزا دوں، میری مرضی ہے میں ان کو میں ان کی توبہ قبول کر لوں، اس میں شک نہیں، فإنہم ظالمون، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، لیکن مرضی میری ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی 1 مہینہ۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر نبی پاک عالم الغیب تھے، پردوں کے پیچھے سے جانتے تھے، تو کیا نبی پاک نے 70 بندے خود چلائے تھے کہ جاؤ لے جاؤ انہوں نے جا کے مار دیو؟ تو اس لیے میرے محترم حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے میرے مرنے کے بعد، میرے آ جانے کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے، یا اللہ میں نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، اللہ غیبوں کو جاننے
والا تو ہی ہے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، یا اللہ میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، یا اللہ جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے وہی ان کو کہا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، بولو سبحان اللہ یار۔ ترجمے پر غور کرو، یہ سارا مقصد اور خلاصہ اور نچوڑ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے یہ دعوت دی ہے یا اللہ، میں نے ان کو یہ دعوت دی ہے۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب تک میں ان میں رہا، یا اللہ میں ان پر گواہ رہا، ان کو اسی کی دعوت دیتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ان پر نگہبان تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور ہر چیز پر گواہ صرف تو ہی ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر اللہ ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان کو معاف کرے تو تیری مرضی ہے، تو تیری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی کیا کہتے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں کہ میری کرسمس، بینر لگے ہوئے ہیں، فلیکسیں لگی ہوئی ہیں میری کرسمس کی، اور ترجمے کا بھی نادانوں پتہ ہے، انگریز کے غلاموں ترجمے کا بھی پتہ ہے، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ سائیو مبارک ہوئے 5 دسمبر نو خدا والا بیٹا پیدا ہویا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خدا نے بیٹا پیدا کیا، اللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، میرا فتویٰ نہیں اللہ کا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنُ اللَّهِ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ، لَقَدْ كَفَرَ، وہ کیا ہے؟ بولنا ذرا، قرآن ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا کافر ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، وہ لوگ کافر ہیں، قالو جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، اللہ تھا آسمانوں پر، نیچے عیسیٰ بن کے اتر آیا۔ اللہ کہتے ہیں لقد کفر، یہ کیا ہو گئے بھائی؟ ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، یاد کرنا، حفظ کرنا، حفظ زبانی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بولنا ذرا، اللہ بے نیاز ہے۔ میں یاد کروانا چاہتا ہوں، لم یلد، نہ اس نے کوئی بچہ جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ اولاد والے عیب سے پاک ہے، اللہ اولاد والے عیب سے پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اب سبحان اللہ کہنا بنتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ یا اللہ جو سبحان اللہ کہیں، یا اللہ ان کو عزتیں عطا فرما۔ ذرا بولنا، خالق کل شیء، سب چیزوں کا تو وہ خود خالق ہے، سب چیزوں کا تو وہ خود بنانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بھائی حضرت اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس دنیا میں اللہ کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے جوڑ کا کوئی۔
فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، البصیر ہر ایک کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ مریم اور عیسیٰ اور اللہ، یہ تینوں ملا کے ایک خدا بنتے ہیں، جیسے نا ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں بعض مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ کہتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنج تن پاک، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کیا کہتے ہیں یہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے۔ ان بھائیوں کو بھی یہ پیغام ہے لم یلد ولم، تو عیسائیوں کے لیے 25 دسمبر کا بھی پیغام ہے۔ آپ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ بولیں گے تو بات بنے گی بھائی۔ عیسائیوں کو 25 دسمبر پر میری کرسمس نہیں کہنا، بلکہ ان کو پیغام دینا ہے لم یلد، لم یلد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ بلکہ عیسائیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب ان کے پاس میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بولو، میں نہیں کہنا پیا لعنت بھائی، اللہ کہنا پیا، اللہ کہنا فَلَّعْنَةُ اللَّهِ، ان پر کیا ہے؟ آپ کہتے ہو، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کل میسج چھوڑا ہے کہ تمام مسیحی برادری کو کرسمس مبارک ہو، وزیر اعلیٰ بھی، گورنر بھی، شرم نہیں آتی؟ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ کیا کہنا چاہیے جو اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کہتے اولئک الذین، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کراں گا تاکہ تواڈے دلاں چ اتر جائے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، عیسائی اور یہودی، یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، قرآن ہے بھائی، قرآن، لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يُلْعِنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، مرشدہ، کہ جس کو اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو مبارک نہیں کہنا، لعنت کہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ کیا کہنا ہے؟ سورہ آل عمران قرآن پاک کی تیسری سورت ہے۔ آل عمران، عمران کون ہے؟ ایک مسجد اقصیٰ کے مولوی صاحب کا نام ہے۔ فلسطین میں مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جو ابھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد کے امام صاحب، ان کے امام صاحب عمران، ان کی بیوی کا نام حنا، حنا مولوی صاحب کی بیوی اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، یہ اللہ پاک کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سورت کا نام بھی سورہ آل عمران ہے، آل عمران ہے۔ یہ دیکھو اللہ پاک سے کیا کہتی ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ رب، اے میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں، یا اللہ
فتقبل منی، یہ میری منت قبول کر لے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں مسجد اقصی کی صفائی کے لیے، تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، پھیلانے کے لیے یا اللہ میں اس اپنے بچے کو وقف کروں گی۔ انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها، جب اس نے جنا، قالت رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی ہے، میں تو کہتی تھی لڑکا ہوگا تو میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی، تیرے دین کا عالم بناؤں گی، اب تو یا اللہ یہ لڑکی ہو گئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور لڑکا لڑکی کبھی برابر تو نہیں ہوا کرتے، لیکن یا اللہ بارکیف میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے منت مانی تھی، اس لیے یا اللہ میں اس لڑکی کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بیوی لے کے بی بی لے کے اپنی بیٹی کو مسجد اقصی میں آ گئی۔ مسجد اقصی میں اور بھی بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، آ کے بیان کیا کہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی۔ اب یہ بچی ہو گئی ہے، بچی تم لے لو، اب جناب اپنی کفالت میں لے لو۔ سارے علماء کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں اس کو اڈاپٹ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کی کفالت کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اس کو پڑھاؤں گا۔ اب جناب ساروں کے درمیان جب اختلاف ہو گیا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان سب نے اتفاق کرنے کے لیے قرآن اندازی ڈالی، قرآن اندازی، اور قرآن اندازی ڈالنے کا انداز یہ تھا کہ جن کلموں سے اللہ کی کتاب لکھتے ہو وہ کلمے تم سمندر میں ڈالو، دریا میں ڈالو، جس کی قلم تیر جائے گی وہ حضرت سیدہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اب جناب سب کلمیں ڈالی گئیں، سب کلمیں ڈالی گئیں، ایک قلم تیر گئی، ساری کلمیں ڈوب گئیں۔ اب اللہ کا قرآن بھی سنتے جاؤ، ایمان بھی تازہ کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ذالک یہ من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، تو ان کے پاس میرے محبوب نہیں تھا، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے، وہم یختصمون، اور جب وہ مریم کی کفالت کے مسئلے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود ہیں؟ کہنے نے نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ اللہ کہتے ہیں وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ اس وقت نہیں تھے وہاں موجود جب وہ اپنی کلمیں پھینک رہے تھے۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا، اذ یختصمون، بولتے نہیں آپ؟ کوئی ترجمہ غلط کیا تو جا کے خود جا کے اٹھا کے دیکھ لینا، سورہ آل عمران کا ترجمہ خود جا کے پڑھ لینا میرے بھائی، ترجمہ خود پڑھ لینا۔ ترجمہ تو اب نیٹ پہ بھی عام ہو گیا، ہر جگہ عام ہو گیا، اللہ کرے ہم تو کہتے ہیں عام ہو جائے۔ قرآن کا جب ترجمہ عام ہوگا انشاءاللہ لوگوں کی آنکھوں سے پٹیاں اتر جائیں گی، انشاءاللہ ہدایت توحید کی سمجھ آ جائے گی کہ ہر جگہ علم اور قدرت کے ساتھ حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم تیر گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کو اڈاپٹ کر لیا۔ اب اس بچی کی کفالت، اس بچی کی تربیت حضرت زکریا کے ذمے، کیونکہ حضرت زکریا سیدہ مریم کے خالو لگتے تھے۔ اب تربیت کر رہے ہیں۔ ہوا کیا کہ ایک دن بچی کو اپنے کمرے میں، عبادت خانے میں جہاں رہتے تھے وہاں بند کیا، باہر سے کنڈی لگائی
تالا لگایا، خود دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے نکل گئے۔ 4-5 دن بعد یاد آیا، اوہو میں تو بچی کو گھر میں بند کر آیا ہوں، چابی تو میری جیب میں ہے، ضرور بچی فوت ہو گئی۔ باغم بھاگ آئے، آ کے تالا کھولا، دروازہ کھولا، دل ڈر رہا تھا کہ بچی فوت نہ ہو گئی ہو۔ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں جب حضرت زکریا نے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، 5 دن کے بعد بھی اس کے سامنے دسترخوان ہے اور تر و تازہ کھانے پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تالا لگا ہوا تھا۔ مریم جواب دیتی ہے قالت ہوا من عند اللہ، جو دروازے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا اور جو دروازے کھلنے کا محتاج نہیں، وہ کون ہے؟ جو دروازے کھلنے کا محتاج نہیں ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں دہلیز میں کھڑے دروازے میں کھڑے حضرت زکریا نے آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھا لیے، چہرہ بھی اٹھا لیا اور کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ربا موسم تو میرا بھی نہیں رہا، یا اللہ میری 120 سال عمر ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یا اللہ تو مریم کو بغیر اسباب کے رزق دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں یا اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، عبادت خانے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام۔ اللہ فرشتوں نے آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ایک اور مقام سنانا چاہتا ہوں، میرے پاس ابھی 2 منٹ ہیں، تو جو کرنا سورہ مریم، سورہ مریم کی بات سنانے لگا ہوں۔ سیدہ مریم ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں۔ ہوا کیا کہ اچانک ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان لڑکا سیدہ مریم کے کمرے میں داخل ہو گیا، حالانکہ کمرے کی اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ وہ حیران ہو گئی، خود بھی خوبصورت تھی، نوجوان تھی، آنے والا بھی خوبصورت تھا، نوجوان تھا۔ سیدہ مریم نے اس نوجوان خوبصورت کو دیکھ کر دیکھتے سار پتہ کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، نکل جا، اگر تجھے خدا کا کچھ بھی ڈر ہے تو میرے کمرے سے فی الفور نکل جا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں خدا نے نوجوان لڑکیوں کے لیے مریم کو آئیڈیل بنایا ہے اور خدا نے نوجوان لڑکوں کے لیے یوسف کو آئیڈیل بنایا ہے۔ کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ 7 دروازے بند کر کے مصر کے بادشاہ کی بیوی اندر لے گئی اور کہتی ہے قالت حیت لک، میری طرف دیکھ، تو یوسف کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی بنا۔ سیدہ مریم کہتی ہیں فوراً باہر نکل جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں۔ قالا انما انا رسول ربک، قالا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو میں ایک بچے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ قالت کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ولم
لم اک بغیا، اور نہ ہی میں بغاوت کرنے والی ہوں. قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ تیرے رب نے کہا ہے. اور پتہ رب کیا کرنا چاہتا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تجھے اللہ بنانا چاہتا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ بغیر خدا کے اللہ نے پیدا کر دیے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کا فلان باپ ہے، فلان باپ ہے، فلان باپ ہے، باپ کے بغیر اللہ نہیں پیدا کر سکتا. اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. بولو انا، بے شک مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال عند اللہ، اللہ کے ہاں، کا مثل آدم. بولو بولو کا مثل آدم. اور تم کہتے ہو عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا میں نے تو آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا. ہاں اللہ کیسا جواب اللہ پاک نے دیا یار، دندان شکن جواب اللہ پاک نے دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اب ہوا کیا، یہ جناب سیدہ مریم کے ہاں بچہ پیدا ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھا کے جب اپنی قوم کے پاس آئی، ساری قوم کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا ابو بھی بڑا نیک تھا، تیری امی بھی بڑی نیک تھی، تو نے یہ کیا کر دیا، بغیر شادی کے تو بچہ کہاں سے لے کے آ گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، گل سنانی تو صرف اس لیے میں اتنا جمع کر کے لایا ہوں یہ بات سنانے کے لیے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سیدہ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو ابھی صرف 2 دن کا بچہ تھا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قالوا کہنے لگے کیف نُکلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِیًّا، کیسے ہم بات کریں، بھلا 2 دن کے بچے بھی بات کرتے ہیں. ایک تو غلط کام کیا ہے اور دوسرا کہہ رہی ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو. اللہ کہتے ہیں 2 دن کے بچے بولتے تو نہیں ہیں لیکن اج بول عیسیٰ اور اپنی ماں کی گواہی دے. حضرت عیسیٰ بولے 2 دن کے، جو حضرت عیسیٰ نے الفاظ کہے اللہ نے قرآن بنا کے نبی پاک کے سینے پہ نازل فرما دیے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، پہلا لفظ کیا کہا، انی، بے شک میں عبداللہ، اللہ کا. بولو یہ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، حضرت عیسیٰ نے تو 2 دن کے تھے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم. کیا کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب عطا کرے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے اللہ نے کہا ہے عیسیٰ جب تک زندہ رہنا ہے نا اوصانی بالصلاۃ، عیسیٰ جب تک تیری زندگی ہے نا تو نے نماز پڑھتے رہنا ہے. کیا کرتے رہنا ہے؟ آپ بولیں گے انشاءاللہ. اللہ میرے سب نمازی، میرے سب جمعہ پڑھنے والوں کو نمازی بنا دے، 5 وقت کا اللہ پاک نمازی بنا دے، کیونکہ جو بھی
بھی نبی آتا ہے پہلی بات نماز کی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی بات پہلی نماز کی. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے گئے تو پہلی بات کس کی ہوئی؟ نماز کی ہوئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے عرشوں پر گئے تو پہلی بات کس کی ہوئی؟ نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. نماز کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.